السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خاموش گھر کا مسافر۔ احمد اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر بل اور دل میں بیزاری تھی۔ گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ اس کے دو بچے زہیب اور سارہ ایک کھلونے کے پیچھے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچن سے اس کی بیوی آمنہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی، احمد ذرا دیکھیے، نل سے پانی ٹپک رہا ہے۔ احمد، بچوں کو خاموش کرائیں۔ احمد، کیا آپ نے بجلی کا بل جمع کروا دیا؟ احمد نے غصے سے اپنی آنکھیں بند کیں اور بڑبڑایا، اف، سکون کہاں ہے؟ یہ گھر ہے یا کوئی مچھلی منڈی؟ کاش یہ شور ختم ہو جائے، کاش یہ ذمہ داریاں نہ ہوتیں، میں تنہا ہوتا، سکون سے ہوتا، کاش میں زندگی سے آزاد ہو پاتا، صرف ایک بار کے لیے ہی صحیح۔ ابھی اس نے یہ جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں ایک عجیب سی گونج سنائی دی، جیسے ہوا اسے کچھ کہہ رہی ہو۔ ایک پراسرار سی روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی اور سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب احمد نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہیں کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن کچھ بدل چکا تھا۔ سکتہ طاری تھا، نہ بچوں کے بھاگنے کی آواز، نہ اس کی بیوی کی پکار۔ اس نے گھر کے اندر جھانکا، فرش پر کوئی کھلونا نہیں گرا تھا، صوفے کی چادریں بالکل صاف اور تنی ہوئی تھیں، کچن کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور وہاں کوئی برتن نہیں تھا۔ احمد پہلے تو خاموش ہوا، واہ، آخر کار خاموشی مل ہی گئی۔ وہ اٹھ کر بچوں کے کمرے میں گیا، وہاں بستر خالی تھے، ان کے کپڑوں کی وہ مخصوص خوشبو غائب تھی۔ وہ کچن میں گیا، وہاں ویرانی ناچ رہی تھی۔ اس نے باہر گلی میں نکل کر دیکھا، لوگ اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکا تھا۔ اسے یہ قدرت مل چکی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے دیکھے جیسے وہ کبھی اس کا حصہ ہی نہ تھا۔ احمد سڑک پر چلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے زہیب اور سارہ گلی کے کونے پر ایک اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، لیکن ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ انہیں پکارنے لگا، زہیب، سارہ، دیکھو میں یہاں ہوں، لیکن بچوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی آواز ہوا میں تخیل ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس شور سے وہ تنگ تھا وہ دراصل زندگی تھی۔ وہ شور جو اسے سر درد لگتا تھا، وہ اس بات کی گواہی تھی کہ اس کے بچے زندہ اور تندرست ہیں۔ وہ واپس اپنے گھر بھاگا۔ اب اسے وہ چھوٹا سا تنگ گھر ایک محل لگنے لگا تھا، بشرطیہ اس میں اس کے پیارے موجود ہوں۔ اس نے دیوار پر لگی اپنی شادی کی تصویر دیکھی۔ وہ تصویر اب دھندلی ہو رہی تھی، جیسے اس کا وجود ہی مٹ رہا ہو۔ احمد ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب وہ اپنی بیوی کی باتوں پر ناک چڑھاتا تھا۔ وہ نل کا ٹپکنا، وہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی۔ وہ بجلی کا بل، وہ تو اس روشنی کی قیمت تھی جس میں اس کا خاندان بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ وہ بچوں کا شور، وہ تو اس خوشی کا اظہار تھا کہ وہ یتیم نہیں ہیں، ان کے والدین ان کے پاس ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر کہا، اے میرے رب، مجھے میرا وہ شور والا گھر واپس کر دے۔ مجھے وہ تھکن، وہ ذمہ داریاں، وہ الجھنیں سب قبول ہیں۔ میں کتنا نادان تھا کہ نعمتوں کو بوجھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے صرف ایک بار میرے اپنے واپس لوٹا دے۔ اچانک اسے پھر وہی چمک محسوس ہوئی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ احمد، احمد، کیا آپ سو گئے ہیں؟ آمنہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ احمد نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے زہیب اور سارہ اسی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کچن سے برتنوں کے گرنے کی وہی جانی پہچانی آواز آئی۔ احمد فوراً اٹھا اور اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ ابو کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ پھر وہ کچن میں گیا اور اپنی بیوی سے بولا، آمنہ، تم جو بھی کہہ رہی تھی میں ابھی کرتا ہوں، نل بھی ٹھیک کروں گا اور بل بھی بھر دوں گا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم سب میرے پاس ہو۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟
آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ شکر گزاری ہی اصل سکون ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی دے رکھی ہیں۔ کہانی میں احمد کو سکون تب ملا جب اس نے اپنی زندگی کو شکر گزاری کے آئینے سے دیکھا۔ یاد رکھیں کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ شور نہیں، یہ زندگی کی رونق ہے۔ گھر میں بہن بھائیوں کا لڑنا، کھیلنا اور شور مچانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ہیں۔ جس دن گھر میں خاموشی ہو جائے وہ دن اداسی کا ہوتا ہے، اس لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کریں۔ امی ابو کی روک ٹوک ایک تحفہ ہے۔ احمد کو اپنی بیوی کی باتیں اور ذمہ داریاں بوجھ لگتی تھیں، لیکن جب وہ اکیلا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ باتیں دراصل ایک تعلق کا حصہ تھیں۔ اسی طرح جب آپ کے والدین آپ کو کسی بات سے روکتے ہیں یا کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ بوجھ نہیں بلکہ آپ کے لیے ان کی محبت اور فکر ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ دوسروں کی دعا اور خواہش ہے۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر یا پرانے کھلونوں پر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو چھت تک نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکیلے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کے لیے بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہیں۔ بوجھ میں نعمتیں چھپی ہیں۔ اسکول کا ہوم ورک، گھر کے کام یا صبح جلدی اٹھنا ہمیں کبھی کبھی مشکل لگتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ ذمہ داریاں نہ ہوں تو ہماری زندگی بالکل خالی اور بے مقصد ہو جائے گی۔ ہم اکثر ان چیزوں کی شکایت کرتے ہیں جو دراصل دوسروں کی دعا اور خواہش ہوتی ہیں۔ ایک تھکا دینے والی نوکری کا مطلب ہے کہ آپ بے روزگار نہیں ہیں۔ شرارتی بچوں کا مطلب ہے کہ آپ کی گود خالی نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا گھر جس میں کام بہت ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو چھت اور اپنا خاندان دیا ہے۔ شکایت کے چشمے اتار کر دیکھیں تو ہر بوجھ ایک نعمت نظر آئے گا۔ تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات پر الحمدللہ کہیں گے۔ ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں گے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے، کیونکہ اصل خوشی وہی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، بس ہمیں اسے صرف ایک بار صحیح نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔